نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر انسان کے نماز جو ہے وہ پوری نکل آئی، درست نکل آئی، تو اس انسان کے باقی اعمال کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز میں کمی رہ گئی، نماز پوری نہیں ہوئی، تو اس انسان کے جو ہے باقی اعمال کا بھی حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ شخص سیدھا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا آج کا ہمارا جو موضوع ہے نماز کے حوالے سے ہے، یہ آیا کہ قیامت کے دن کون کون سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ صرف فرض نماز کا حساب ہوگا یا نفل نمازوں کا بھی ہوگا، یا اس میں واجبات وغیرہ جو ہوں گے ان کا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اہم بات جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص 60 سال تک وہ عبادت کرتا رہتا ہے لیکن اس کی ایک بھی عبادت جو ہے ایک دن کے بنماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اب کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن قیامت کے دن ان کی وہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی، لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اب کون سے ایسے افراد ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو ہے میں وضاحت کر دوں گا۔ اللہ رب الجلال ہمیں صحیح سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے نامہ اعمال میں سے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز پوری نکل آئی، نماز میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، پورے نکل آئے، تو اس شخص کے باقی اعمال جو ہے وہ بھی پورے نکل آئیں گے، وہ بھی درست ہوں گے، لہٰذا یہ شخص خوشی خوشی جو ہے جنت میں جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا ہو، کوئی شخص جس کے نماز کا حساب لیا گیا قیامت کے دن لیکن نماز میں کمی رہ گئی، تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں بھی ہیں کہ جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ لہٰذا اگر اس شخص کے پاس نفل نمازوں کا ذخیرہ ہوگا، اگر وہ اوابین پڑھتا ہوگا، ہر مسجد میں جاتے وقت صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، تحیۃ الشکرانہ وہ پڑھتا ہوگا، اور نفل نمازیں وہ پڑھتا ہوگا، تہجد کی نمازیں وہ پڑھتا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پاس جو نفل نمازوں کا ذخیرہ ہوگا، قیامت کے دن ان نفل نمازوں سے اس بندے کی فرض نمازوں کی تکمیل کر دی جائے گی، ان کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر وہ نمازیں پوری ہو گئی تو اس کے عمر کے حساب سے جتنی اس نے زندگی گزاری ہوگی اتنی نمازیں ہونی چاہیے بلوغت کے بعد سے لے کر۔ تو اگر نفل نمازوں کو ملا کر اگر وہ اس کے عمر کے حساب سے نمازیں پوری ہو گئی تو وہ شخص بھی کامیاب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس نے 60 سال تک عبادت کی نمازیں پڑھی ہوگی لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نمازوں میں تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتا ہوگا، مطلب رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، قومہ میں کیسے کھڑا ہونا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، دوسرے سجدے میں اور پہلے سجدے کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ تو ان ارکان نماز جو ہے، تعدیل ارکان جو ہے، ان کو وہ درست طریقے سے ادا نہیں کرتا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کا مفہوم ہے، بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن اس نمازی کو بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور قیامت کے دن ایسی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، تو اس نماز کا، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر ہم وقت نکالتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ٹائم نکال کے مسجد جاتے ہیں، تو نمازوں کو آرام سے اطمینان کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں، تعدیل ارکان کا خیال رکھیں۔ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو قیام میں ہم قیام کرتے ہیں تو اس میں ہم صورتیں جو ہے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ مخارج کا خیال کرتے ہوئے، معنی بدل جاتا ہے۔ لحن جلی کی وجہ سے کوئی انسان سورت کی تلاوت کر رہا ہے، اگر وہ لحن جلی کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے،
تو ایسی غلطی کرنا نماز میں یا کوئی سورت پڑھتے ہوئے سورت کے اندر جس سے اس کا معنی بدل جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ان غلطیوں کو ہم سیکھ کر پڑھنے والے بنیں۔ قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں اپنے کمر کو کیسے رکھنا ہے، پھر قومہ میں کیسے کھڑا ہونا ہے، کتنی دیر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں کیسے جانا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اتحیات کی صورت میں کتنی دیر بیٹھنا ہے۔ ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سجدے میں سر اٹھاتے ہی لیکن اچھی طرح اٹھاتے نہیں ہیں، اتنا اٹھاتے پھر دوبارہ دوسرے سجدے کے لیے جاتے، تو ان کی یہ نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان تعدیل ارکان کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ اس سے انسان کی نماز خراب ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان کو سمجھ کر سیکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔